کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. یہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اختلاف ہوا تھا تو وہ یہی تھا کہ بھئی اس الیکشن پروسیس سے آگے ایسے لوگ آتے ہیں، چرب زبان، خوش آمدی، مطلب پرست، یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب ان کا یہ پورا تھیسس ہی ہے. مطلب آپ اگر صوفیاء کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دنیا کے بارے میں جو چیز راسخ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مردار ہے، اس کے پیچھے کیا بھاگنا. ٹھیک ہے. بلکہ نہیں، ان کے ہاں تو یہ مطلب جملہ ملتا ہے نا سننے کو کہ اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں، مردار کے پیچھے کتا جاتے ہیں. تو اب یہ ذرا جو اس مردار کا جو مغز ہے وہ سیاسی نظام ہے، تو جو سیاسی نظام کے پیچھے جاتا ہے وہ تو بھاولا کتا ہوا پھر. تو ایک ایشو یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ہماری مذہبی تعلیمات کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ یار وہ عہدہ مانگا نہیں کرتے. یہ اصل میں دیکھیں مختلف چیزیں مختلف سطحوں پہ ہوتی ہیں. ہم جب کسی ایک چیز کو لے کے ہر سطح کے لیے اصول بنا لیتے ہیں تو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک حد تک وہ بات ٹھیک ہے کہ بھائی دنیا جو ہے نا وہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ کسی اور سینس میں ہے. اگر یہی مان لیں تو پھر تو آپ کو دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس سینس میں ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کہیں اسے بھول نہ جانا، وگرنہ اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا ہے، کوئی ہم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہیں، اسی نے بھیجا ہے. تو ایک چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ والی بات بھی جو ہے نا کہ وہ کب ہے کہ بھئی دنیا کی شہرت کی خاطر یا وہ اپنا جو ہے نا ارج ٹو ڈومینیٹ کے تحت عہدے کی اگر طلب کرو گے تو غلط بات ہوگی. آپ یہ خلوص سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام میں سب سے بہتر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو بددیانتی ہے. ٹھیک ہے. باقی امیر کی مرضی ہے کہ آپ کو رکھے یا نہ رکھے، لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ جی میں حاضر ہوں. تو یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتا کیا کہ بھئی یہ کام ہے، کون کرے گا؟ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، میں کروں گا. یا اب اس کی مرضی ہے کہ جو بھی اس کے سامنے لاٹ آئی ہے اس میں سے وہ کسی کو پک کر لیتا ہے. اب اگر آپ نے وہ قبول جو ہے نا دنیا کے لالچ میں نہیں کیا تھا تو آپ کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، آپ کا ثواب محفوظ ہے، آپ نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. لیکن آپ کے اس کے پیچھے کوئی حب جا تھی تو آپ برداشت نہیں کر سکو گے کہ میری جگہ اس کو کیوں رکھ لیا. تو وہ والی بیماری کا علاج کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی عہدہ طلب نہ کرو. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی صحابی نے کہا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں تو آپ نے نہیں دی، تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کہ بھئی تم کمزور آدمی ہو، نہیں ادا کر سکو گے. بالکل. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، لیکن یہ چیزیں تو ہیں نا لوگوں کے دلوں میں، تو یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی؟ بالکل. اچھا، یہ تو دو چیزیں تو میں نے سمجھے ان کے حق میں بات کر دی. ایک تیسری چیز جو مخالفت کی وہ بھی ہے، مطلب وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک آدمی کی تھوڑی سی ایک اگر مذہبی حیثیت بن گئی ہے تو اسے ایک عزت مل گئی ہے، اس کام میں بےزتی ہوتی ہے. جاہل قسم کا آدمی آ کے آپ کو ٹکر جاتا ہے، یہ کام نہیں ہوا، تم سے نہیں ہوا. بندہ کہتا ہے تیری ایسی کی تیسی نہیں ہوا، تم میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوا کہ یہ کروں، جاؤ دباؤ، نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اپنے مفاد کے لیے تو کرنی ہاں، اپنے مفاد کے لیے. جو بندہ جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اسے اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک علیحدہ طرح کی تکبر ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کیا مطلب ہے اس کام سے، اور یہ مجھ سے بات کیسے کر رہا ہے. اور میں انٹلیکچوئل بندہ عام ہاں، تو پھر مجھے اس آدمی کو میں سمجھاؤں گا، جاہل کو. تو یہ وہی ڈیوٹی والا کانسیپٹ تو یہی تھا نا کہ وہ ایک غلام رکھ دیا کہ اپنے معاملات کو مینیج کرنا ہے. وہ بھی تھا، مطلب میں اور طرح سے سمجھا. مطلب عام طور پہ ہمارا رویہ کیونکہ میرا اور آپ کا پھڈا ہو گیا. ہو سکتا ہے میں یہ کہوں یار کون یہ بحث کرے گا اتنی، آپ کا ہی ہوا جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کا یہ جانے دو، اتنی بحث کرنے کا فضول میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہی رویہ آپ کا بھی ہو. اب دو بندے یہی مقدمہ آپس میں لے کے آپ کے پاس یا میرے پاس آ گئے، جبکہ ہماری اپنی سوچ یہ والی ہے، تو ہم تو ان دونوں کو فضول آدمی سمجھیں گے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ نہیں دی جو آپ کو دی یا مجھے دی. تو اب ان کا کوئی معاملہ اگر سلجھائے گا نہیں، بیٹھ کے سر کھپائے گا نہیں، ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا، تو کیسے ان کا معاملہ سلجھے گا؟ اور یہ اللہ کی تقسیم تھی کہ اس نے آپ کو سمجھ دی، ان کو نہیں دی. اور وہ اب امتحان ہے جو آپ کے سر پہ آ کے پڑ گیا. جو بندہ اپنے لیے اس طرح کے مسئلوں میں وقت برباد نہیں کرتا، وہ اب اگر دوسروں کے لیے کر رہا ہے تو یہ صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وگرنہ اس کا مزاج یہ نہیں ہے. تو یہ والی تربیت بھی کسی نے نہیں دی نا. مطلب کانسیپٹ کلیئر کریں کہ بھائی یہ چیزیں کیا کیا جو ہے نا کیفیت کی اور نوعیت کی عمل ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں مفقود ہیں. غیر شعوری طور پر وہ ایک طرح کا تکبر، کہیں نیکی کا آ جاتا ہے، کہیں راست بازی کا آ جاتا ہے.
کہیں علم کا آ جاتا ہے، دوسروں کو گھٹیا جاننا کہ یہ ان کو تو یہ اس معیار کے ہی نہیں ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ان کو وہ بادشاہ گر مشہور تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ جی آپ الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ تو انہوں نے کہا جی ہار میں برداشت نہیں کر سکتا اور جیت کے میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی دیندار آدمی نہیں اس طرح، مطلب وہ جو بھی سیاسی پارٹیوں میں کام کرتے ہیں، دوسروں کو آگے کر دیتے ہیں، خود کبھی نہیں کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب سیانے بندے تھے. ہمیں پتہ ہے یہ کیا مطلب اس میں مصیبتیں پڑتی ہیں. آخری بات اس میں آپ کو میں ایک سنا، یہ میرا ذاتی وہ ہے. کراچی میں تھے ہم، تو الیکشن آ گئے. تو میں ان دنوں جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرتا تھا. تو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے نا، چندہ وہ سارے جماعت کو دیتے تھے، ویلفیئر سارا جماعت کے ساتھ. الیکشن آئے نا تو وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ ہو گئے کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ شراب بھی پیتے ہیں. اچھا جی، اب میں نے بڑا سمجھایا، کوئی مطلب وہ پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی چڑھنا شروع ہوا. پھر ادھر ادھر میں نے باتیں بھی کرنی شروع کر دی کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں. وہ پھر ہمارا ایک کزن تھا، اس نے سنا، اس نے مجھے بلایا، اکیلے میں بلایا. اس نے کہا یار دیکھو جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات سمجھو کہ ہم یہاں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے مختلف گروپس بتایا، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ ہمیں کرنے دیں گے؟ پھڈے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تھانے کچہری ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے تہجد گزار ہیں، نیک آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچے ہیں، فلانا ہے، ٹنگڑا ہے، لیکن یہ سارے مسئلے یہ حل کر سکتے ہیں. اور جس کو تم کہہ رہے ہو نا شرابی ہے، تو وہ تو یہ چٹکی میں حل کر لے گا. تو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا یہاں سروائیول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو وہی بندہ سوٹ. تو اب آپ کو یعنی ایک ایشو یہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ووٹ نہیں اس لیے بھی دیتے. اچھا، اس کو جماعت نے محسوس بھی کیا کہ ہمارے لوگ چونکہ تھانہ کچہری نہیں کرتے تو اس وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دیتے. پھر انہوں نے وہ تھانے کچہری والے لے آئے، تھانہ کچہری والے لے آئے جو پھر اسی کماش کے ہیں. تو وہ پھر وہ جو ایک تھوڑی بہت دینی ایک ہوتا ہے نا، جو لوگ دین کی خاطر دے رہے تھے وہ بھی گیا. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. تو یہ ایک وجہ نہیں ہے ووٹ نہ ملنے کا، کئی وجوہات ہیں. حل اس کا دیکھیں، پتا مارنا ہے. یہ جو مطلب اپنی اصل سوچ فکر دوسرے تک پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ایک بندے کو قائل کرنا، پوری پٹڑی اس کی تبدیل کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ اس سے لوگ جو ہے نا پہلو تہی کرتے ہیں. یہ نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، ترانے نعرے، یہ بہت آسان کام ہے. وہ یہ کر کے شام کو مطمئن سوتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا حق ادا کر لیا. اور پھر یہ کہ جو یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ابو جہل ابو لہب بنا کے تو پھر مزید دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم تو گویا حسین ہیں، باقی سارے یزید ہیں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. دیندار آدمی کو یہ چیز جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتی. یہ تو آپ نے خود دیوار کھڑی کر دی، آپ تھوڑے سے ہو اور اپنے آپ کو اس کھول کے اندر بند کر لیا. یہ تو آپ کی ضرورت تھی پینیٹریٹ کرنا. یہ ان کی ضرورت تھی کہ آپ کو بتاتے کہ یہ ان کے اندر یہ خرابی ہے، وہ ہے. آپ نے وہ خود ان کو خرابی کی گنا کے ان کو علیحدہ کر دیا، اپنے آپ کو آئسولیشن میں کر لیا. یہ سیاسی اعتبار سے تو کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو حسین بنا کے پیش کرنا اور دوسروں کو یزید بنا کے پیش کرنا. یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ووٹ نہیں دیتے. خیر